طارق سمیر صاحب، پروگرام کا آغاز میں سر آپ سے کرنا چاہوں گی۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے مبینہ ریپ اور پھر اغوا کی کہانی کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ سر یہ جو کیس ہے اس میں ہوش ربا انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ حکومتی موقف جو ہے وہ بھی غلط ثابت ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کے جو دعوے ہیں وہ بھی غلط ثابت ہوئے ہیں اور ان خواتین کو عوام نے بچایا تھا۔ کچھ اس طرح کی بھی خبریں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حکومتی وزراء جو ہیں وہ بھی بیانات دے رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی کے قول و فعل کا خود ذمہ دار، ہر انسان جو ہے وہ اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی بھی اس کا جواب دے جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ سو پھر اسحاق ڈار صاحب پہ اتنے بڑے بڑے سوالات جو ہیں وہ کیوں کیے جا رہے ہیں صحافی حضرات کی جانب سے؟ سب پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ شکریہ کاشا، آپ کو پتہ ہی ہے کئی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور دو خواتین تھیں جو کرپٹو کرنسی کا کاروبار کر رہی تھیں، جو رضا ڈار ہیں، جو نواسے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے، اور ان کے کچھ دوست ہیں یا وہ گینگ ہے، وہ تو ابھی پتہ چلے گا۔ ان کا باس بھی پکڑا گیا ہے جس کا نام وحید بتایا گیا ہے، جس کو باس کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا۔ تو یہ سٹوری ہر روز ایک نیا اینگل آ جاتا ہے اس میں۔ تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ٹیسٹ کیس بھی ہے پنجاب پولیس کے لیے، اور جب پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز کو یہ پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے اور اسحاق ڈار صاحب کا نواسہ جو ہے وہ اس میں مبینہ طور پہ ملوث ہے یا وہ اس کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، تو انہوں نے پولیس کو کیا کہا کہ ٹریٹ ہم لائک اے کرمنل۔ یہ لفظ کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ جن سے ان کی بات ہوئی ان ذرائع سے یہ بات ہم تک پہنچی۔ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ رشتہ دار ہے کیا ہے، پردہ ڈالنا ہے نہیں ڈالنا، پردہ ڈالنے والی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کی انکوائری ہو رہی ہے، ملزم گرفتار ہوئے اور اس میں پھر اب وہ ریمانڈ پہ ہیں، بیہائنڈ دی بار ہیں، تفتیش ہو رہی ہے۔ کل پریس کانفرنس میں بھی ڈی آئی جی جو آپریشن ہے فیصل کامران، انہوں نے بتا دیا، کچھ اس پریس کانفرنس میں بدمزگی بھی ہوئی، وہ ایک الگ اس پہ بات ہم کر لیں گے۔ تو کیس کے میرٹ ڈی میرٹ کی یہی ابھی تک کہانی ہے۔ کرپٹو کرنسی کا 41 کروڑ روپے کے منافع کا تنازع تھا، اس پہ وہ ادائیگی نہیں ہو پا رہی تھی، تو لیکن یہ طریقہ کار غلط تھا جو اپنایا گیا۔ اگر ان کو خواتین کو اغوا کر کے ان سے پیسے وصول کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ غلط تھا، قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ اگر آپ نے کوئی ان کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ تھا جس کے تحت آپ جوائنٹ کاروبار کر رہے تھے تو اس کا ادارے موجود ہیں، یہاں شکایت کر لیں، انٹرنیشنلی کر لیں، کہیں نہ کہیں شکایت کی جانی چاہیے تھی۔ قانون کسی کو بھی ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں۔ اب اس کے سارے پہلو آ جائیں گے۔ تھوڑا ماضی میں مجھے 1-2 منٹ دیجیے گا۔ سب کو پتہ ہوگا، علی عمران صاحب کو بھی پتہ ہوگا، شاید یہ ان دونوں پاکستان میں نہیں تھے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ہوا کرتے تھے، پاکستان کے بڑے مضبوط چیف جسٹس رہے ہیں۔ ان کے بیٹے تھے ارسلان افتخار، انہوں نے بیریا ٹاؤن کے مالک ہیں ملک ریاض کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہوئی تھی اور ان سے فارن ٹرپ لیے اور کیا، فیور شیور کے معاملات تھے، ان کے کیسز چل رہے تھے عدالتوں میں۔ تو ایک دن اچانک وہ ہوتا ہے کہ ملک ریاض صاحب حاجی نواز کھوکھر مرحوم کے ہمراہ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں پریس کانفرنس کر کے ساری تفصیلات دے دیتے ہیں۔